الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من صلی علی لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس اللہ پاک کا دیا سب کچھ تھا، مال و دولت کی کثرت تھی، اس کی عمر بھی بہت لمبی ہوئی، اللہ پاک نے اسے بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اس سب کے باوجود ایک مسئلہ تھا، بادشاہوں کو عموماً یہ فکر رہتی ہے کہ ان کے بعد ان کا وارث اور جانشین کون ہوگا۔ اس بادشاہ کو بھی یہی فکر لاحق تھی۔ اللہ پاک نے بیٹے تو عطا فرمائے تھے، مگر معاملہ یہ تھا کہ جب اس کے بیٹے جوان ہوتے تو دنیا سے منہ پھیر لیتے، بالوں کا لباس پہنتے، جنگلوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں میں رہتے، درختوں کے پتے کھاتے اور دنیا سے دور اللہ پاک کی عبادت میں زندگی گزارنے لگے۔ اب بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ سب بیٹے تو دنیا سے دور ہو گئے، اب ملک کون سنبھالے گا؟ اللہ پاک کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ بادشاہ کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ بادشاہ کو فکر تھی کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح جنگلوں کی طرف نہ نکل جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی رعایا کو جمع کیا اور کہا، میری عمر کافی ہو چکی ہے، مجھے خوف ہے کہ میرا یہ بیٹا بھی اپنے بھائیوں کی طرح بادشاہ سے بیزار نہ ہو جائے، ورنہ تم بادشاہ کے بغیر رہ جاؤ گے اور ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، لہٰذا ابھی یہ بچہ ہی ہے، تم سب مل کر ابھی سے ہی اس کے دل میں دنیا کی خوب محبت ڈال دو۔ سو بادشاہ کے حکم پر عمل کیا گیا، ایک بڑا سا گھر بنایا گیا، کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا گھر، جس میں عیش و عشرت کے سارے سامان مہیا کیے گئے تھے۔ یہ شہزادہ اس گھر میں پرورش پاتا رہا، یہیں اس کا بچپن گزرا، یہیں جوان ہوا۔ اس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس بڑے سے گھر کی دیواروں کے باہر بھی کوئی جہاں ہے، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ شہزادہ دیوار کے قریب تھا، اسے باہر سے لوگوں کی آوازیں آئیں، اسے حیرت ہوئی، نوکروں وغیرہ سے پوچھا، کیا اس دیوار کے باہر بھی جہاں ہے؟ کیا اس کے باہر بھی کوئی دنیا ہے؟ وہاں بھی لوگ رہتے ہیں؟ کہا گیا، جی ہاں، باہر پوری دنیا ہے۔ شہزادے نے ضد لگائی کہ مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ بادشاہ کو اس بارے میں خبر دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، شہزادے کا دل بہلانے کے لیے عیش و عشرت کا مزید سامان دیا جائے۔ حکم پر عمل ہوا، شہزادہ دنیاوی عیش و عشرت میں مگن ہو گیا، باہر کی دنیا دیکھنے کی طرف دھیان ہی نہ گیا۔ یوں کرتے کرتے ایک سال گزر گیا۔ اگلے سال پھر شہزادے نے کہا، میں نے تو باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ شہزادے کی ضد تھی، آخر بادشاہ کو ماننی ہی پڑی۔ حکم ہوا، شہزادے کو باہر لے جاؤ، مگر اس کے ارد گرد عیش و عشرت کا سامان مہیا رکھو۔ اب شہزادہ زندگی میں پہلی بار اس بڑے گھر سے باہر نکلا۔ کیا ٹھاٹھ باٹھ تھے، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی سواری، لوگوں کا جم غفیر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یوں شان و شوکت کے ساتھ شہزادہ شہر کے نظارے کے لیے نکلا۔ راستے میں اسے ایک بیمار شخص نظر آیا، پوچھا، یہ کون ہے؟ اسے کیا ہوا؟ بتایا گیا، یہ بیمار ہے۔ شہزادے نے تو شان و شوکت کی زندگی دیکھی تھی، اس کو کیا پتا کہ کوئی بیمار بھی ہوتا ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں؟ سبھی ہوتے ہیں یا کوئی خاص نسل ہے جنہیں بیماری لگتی ہے؟ کہا گیا، سبھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ کہا، کیا میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں؟ بتایا گیا، جی ہاں، آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادے نے حسرت سے کہا، افسوس، یہ تو بے مزہ زندگی ہے۔ اب شہزادہ غمگین حالت میں واپس آ گیا۔ بادشاہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ بادشاہ بولا، اس سے پہلے کہ یہ کیفیت طول پکڑ جائے، یہ شہزادہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح جنگلوں کا رخ کرے، اس کے لیے دنیاوی لذتوں کا سامان کرو۔ حکم پر عمل ہوا، شہزادہ لذتوں میں مصروف ہو گیا،
وہ فکر آخرت والی کیفیت اس کے دل سے جاتی رہی۔ یوں کرتے کرتے 1 سال مزید گزر گیا۔ اگلے سال شہزادے نے پھر کہا مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ چنانچہ شہزادہ پھر شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا۔ اب کی بار کیا دیکھا کہ ایک میت ہے، لوگ اسے کندھوں پر اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ ایک شخص ہے جو وفات پا گیا ہے۔ شہزادے کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، اس نے کبھی لوگ مرتے ہی نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ حیران ہوا، کہا مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ میت کو شہزادے کے سامنے رکھا گیا، کہا اسے بٹھاؤ۔ لوگ بولے یہ بیٹھ نہیں سکتا۔ کہا اس سے بات کرو۔ لوگ بولے یہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ پوچھا تم اب اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا گیا مٹی کے نیچے دفن کرنے۔ پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ بتایا گیا اس کے بعد حشر ہے۔ شہزادے نے پوچھا یہ حشر کیا ہے؟ بتایا گیا حشر وہ دن ہے جب لوگ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوں گے، سب کو ان کے اعمال کی سزا یا جزا دی جائے گی۔ شہزادے نے حیرت سے پوچھا کیا اس جہاں کے بعد بھی کوئی جہاں ہے؟ بتایا گیا جی ہاں۔ اب تو شہزادے پر فکر آخرت کا خوب غلبہ ہو گیا۔ شہزادہ سواری سے نیچے اترا، اپنے چہرے پر مٹی ڈالی اور کہا آہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، آہ ان قریب مجھے بھی موت آ جائے گی۔ ہاں ہاں میرا ایک رب بھی ہے جو عطا فرماتا ہے، حشر بھی فرمائے گا، میرے اعمال پر جزا بھی دے گا۔ اے لوگو یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اب شہزادہ واپس آیا۔ رات ہوئی تو اس نے بھی اپنے بھائیوں کی طرح بالوں کا بنا ہوا لباس پہنا اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمیں کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے۔ عزیزا یاد کر جس دن کہ عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ پیارے عزیزوں اور بھائیوں، خوش نصیب شہزادے پر اللہ پاک کی کیسی کرم نوازی تھی۔ اس نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری۔ بادشاہ اور اس کی رعایا نے مل جل کر بہت کوشش کی کہ شہزادے کی توجہ آخرت کی طرف بالکل نہ جائے۔ دنیاوی عیش و عشرت کا سامان اسے مہیا کیا گیا، ہر طرح اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن شہزادے کی خوش قسمتی کہ صرف ایک جنازہ دیکھ کر اس نے عبرت لی اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ افسوس ایک ہم ہیں، روزانہ جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہوتے سنتے ہیں، خبریں موصول ہوتی ہیں، آج فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے زندگی میں 20 جنازے پڑے ہوں گے، کئی مردوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا، لیکن افسوس ہم عبرت نہیں لیتے۔ ہم جانتے ہیں کہ انجام ہمارا بھی یہی ہے۔ آج فلاں کا اعلان ہو رہا ہے، کل میرا بھی ہونا ہے۔ آج فلاں کا جنازہ ہے، ان قریب میرا بھی اٹھے گا۔ آج فلاں قبر کے گھڑے میں اترا ہے، کل میں نے بھی یہیں پہنچنا ہے، مگر ہم سبق نہیں سیکھتے۔ افسوس نفس امارہ یعنی گناہوں پر ابھارنے والا نفس حاوی ہے، شیطان غفلت میں ڈالے ہوئے ہے، گناہوں نے دل میلا کر دیا ہے، دنیا کی محبت نے آنکھیں اندھی کر رکھی ہیں، لمبی امیدیں ہیں، بس ہر وقت کمانے کھانے کی فکر ہے، دنیاوی مستقبل کی سوچیں ہیں۔ میں آج یہاں ہوں، کل پرسوں